نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، پررحم ہے نور والی کتاب، جس میں ہم اللہ پاک کے پیارے کلام قرآن پاک سے متعلق پیاری پیاری باتیں سننے، سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں جس میں قرآن مجید کی تلاوت بھی ہم سنتے ہیں، قرآن مجید سے متعلق کچھ قواعد بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں جن احکامات کا، جن باتوں کا، جن نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے ان کو بھی ڈسکس کرتے ہیں، اور کچھ ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے۔ اور آج کے ایپیسوڈ میں ہمارا ایک ایکٹیویٹی کا سیگمنٹ ہوگا جس میں کچھ کوسچنز آنسرز ہوں گے، سوالات ہوں گے، جوابات ہوں گے۔ پیارے پیارے بچے جو یہاں موجود ہیں انشاءاللہ وہ اس مقابلے کا حصہ بنیں گے، اور اس کے ذریعے بھی ہمیں علم دین کی بہت ساری باتیں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ ہر سوال کے پیچھے ایک جواب ہے، اور ہر جواب میں علم دین کا ایک مدنی پھول ہے۔ ہم نے بڑھنا ہے اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم قرآن مجید کی کسی سورت کی چند آیات سنیں گے، اور پھر علم تجوید یعنی کہ قرآن مجید کو درست مخارج کے ساتھ پڑھنے کے جو قواعد ہیں ان قواعد میں سے کوئی قاعدہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو بڑھنا ہے بچوں پہلے سیگمنٹ کی طرف۔ ہمارے اس پررحم نور والی کتاب کے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے تجوید کلاس۔ کیا نام ہے؟ تجوید قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی، پہلے سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے ایک قاری صاحب موجود ہیں، حافظ جمال الدین۔ کیسے ہیں جمال الدین صاحب؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ علی احسانہ۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کون سی سورت کی تلاوت کریں گے؟ سورہ نبا۔ سورہ نبا، یہ غالباً 30ویں پارے میں ہے۔ جی، لاسٹ پارہ جو ہے 30واں پارہ، جس کو اما پارہ بھی کہا جاتا ہے، اس کی پہلی سورت ہے۔ یہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے؟ یہ سورت مکی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس کی آیتیں کتنی ہیں؟ 40 آیت ہیں۔ وہ آپ نے 40 آیتیں پڑھ دی ہیں؟ نہیں، جی، شروع کی چند آیت پڑھیں۔ شروع کی چند آیات سے اس سیگمنٹ کا آغاز ہوگا، سورہ نبا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، سورہ نبا کی چند ابتدائی آیات سے ہمارے سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک چیز آپ کے سامنے آج بیان کروں گا، اور وہ بہت آسان ہے، اور اس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کے دوران، ٹھیک ہے؟ اور اس اصول کا، اس قاعدے کا تعلق ہے تشدید سے۔ کس سے ہے؟ تشدید ایک لفظ ہے،
اور اس لفظ کی ایک علامت ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن مجید میں ہمیں مختلف مقامات پر ایک علامت نظر آتی ہے، ایک شیپ نظر آتی ہے، اس شیپ کو کہا جاتا ہے تشدید۔ اب وہ شیپ کیسی ہوتی ہے؟ جس حرف پر وہ شیپ آئے گی، وہ تشدید آئے گی، اس کو کیا کہیں گے، اس کو پڑھنے کا انداز و طریقہ کیا ہوتا ہے، یہ آج ہم نے سمجھنا ہے۔ بہت آسان سی بات ہے پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، 3 دندان والی ایک صورت ہوتی ہے، 3 دندان والی ایک صورت ہوتی ہے، ایک شیپ ہوتی ہے، ایک شکل ہوتی ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تشدید۔ 3 دندان والی ایک شکل ہوتی ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ تشدید۔ جس حرف پر بھی یہ آ جائے، جس حرف پر بھی یہ تشدید آ جائے، اس حرف کو کہا جاتا ہے مشدد۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مشدد نہیں بلکہ مشدد۔ جس طرح زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، حرکات میں سے کوئی حرکت کسی حرف پر آئے تو اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ متحرک۔ حرکت سے کیا بنے گا؟ متحرک۔ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، جس حرف پر تنوین آتی ہے اس کو تنوین کی نسبت سے کیا کہتے ہیں؟ منون۔ متحرک، منون، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح جس حرف پر تشدید ہوتی ہے اس کو تشدید کی نسبت سے کیا کہتے ہیں؟ مشدد۔ مشدد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ حرف جس پر کیا ہے؟ تشدید ہے، تشدید والا حرف۔ مشدد کا آسان مفہوم اور معنی کیا ہے؟ مشدد کسے کہتے ہیں؟ تشدید والے حرف کو۔ ہر وہ حرف جس پر تشدید ہو اس کو کیا کہتے ہیں بچوں؟ مشدد۔ اب بھولیں گے آپ؟ نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس حرف پر تشدید آ جائے، یعنی کہ اگر حرف مشدد ہو جائے تو اس کو پڑھنا کیسے ہے، اس کے ہجے کیسے ہوں گے؟ تو بچوں اس کا اصول یہ ہے کہ مشدد حرف ہمیشہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 2۔ کیسے؟ ایک مرتبہ تو اپنے سے پہلے والے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر، اور ایک مرتبہ اپنی حرکت کے ساتھ، یعنی مشدد حرف کے اوپر بھی حرکت ہوگی، زبر ہو، پیش ہو یا نیچے زیر ہو، اور اس سے پہلے والے حرف پر بھی کوئی نہ کوئی حرکت ہوگی، زبر زیر پیش۔ تو اب مشدد حرف کو پڑھنے کا انداز یہ ہے کہ پہلے اس کو پہلی مرتبہ پڑھیں گے، کس طرح؟ اپنے سے پہلے والے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر، اور دوسری مرتبہ اس حرف پر جو اپنی حرکت ہے اس حرکت کے ساتھ اس کی کیا ہوگی بچوں؟ ادائیگی ہوگی۔ سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ مشدد حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر، اور ایک مرتبہ اپنی حرکت کے ساتھ۔ اب ہم دیکھتے ہیں سورہ نبا کی ان آیات میں بہت سارے مقامات پر آپ کو یہ علامت نظر آ رہی ہے۔ بالکل ابتدا میں دیکھیں لفظ عما، میم کے اوپر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ تشدید۔ کیسے پہچانا؟ کیونکہ یہ 3 دندان والی کیا ہے؟ شیپ ہے، شکل ہے، 3 دندان والی۔ ایسے یا ایسے کر لیں اس کو، یا ایسے ایسے کر لیں، ٹھیک ہے؟ 3 دندان والی اس شکل کو کہتے ہیں تشدید۔ تو میم پر تشدید آئی تو بچوں میم کیا کہلائے گا؟ مشدد۔ میم کون سا حرف کہلائے گا؟ مشدد۔ اچھا، اس کے اوپر حرکت بھی ہے تو اس حرف کو، میم کو ہم مشدد بھی کہیں گے اور متحرک بھی، کیونکہ تشدید کی وجہ سے مشدد اور زبر ہونے کی وجہ سے متحرک۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مشدد حرف کو کس طرح پڑھا جاتا ہے، اس کی ہجے کیسے ہوگی، اس کا پڑھنے کا میتھڈ کیا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ مشدد حرف 2 مرتبہ پڑھا جائے گا، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر، اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے ساتھ ملا کر ذرا رک کر اس کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مشدد حرف کی ادائیگی اور اس کا پڑھنا کتنی مرتبہ ہے؟ 2 مرتبہ۔ ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر، اور دوبارہ اپنی ذاتی حرکت کے ساتھ ملا کر ذرا رک کر اس کو پڑھتے ہیں۔ اب کس طرح پڑھتے ہیں یہ میں قاری صاحب پڑھ کے دکھائیں گے، لیکن ہم اس کی علامت ڈھونڈیں گے۔ دیکھیں سورہ نبا کی پہلی آیت کی ابتدا میں لفظ ہے عما، میم کے اوپر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ 3 دندان والی وہی صورت جو میں نے آپ کو بیان کی وہ موجود ہے، تو میم کیا کہلائے گا؟ مشدد، ٹھیک ہے؟ اب مشدد حرف کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ 2 مرتبہ، یعنی کہ میم کے اوپر زبر ہے، اس کو بھی پڑھنا ہے، اور میم سے پہلے والے حرف عین پر زبر ہے، اس کو بھی پڑھنا ہے۔ تو کیا کریں گے؟ عین میم زبر عم، میم زبر ما، عم ما کر کے دکھائیں قاری صاحب، اس کو ہجے کریں، کیسے کریں گے ہجے؟ عین میم زبر عم، میم زبر ما، عم۔ ایک اور مثال دیکھتے ہیں، دیکھیں دوسری آیت مبارکہ میں عن النبأ العظیم، یہاں دیکھیں نون پر تشدید آ رہی ہے، تو نون کیا ہوگا؟ مشدد، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم نے 2 مرتبہ پڑھنا ہے، ایک مرتبہ یہ پڑھا جائے گا پہلے والے نون کی حرکت یعنی کہ زیر کے ساتھ ملا کر، اور دوسری مرتبہ پڑھا جائے گا اپنی حرکت کے ساتھ ملا کر ذرا رک کر۔ تو کیا ہوگا؟ نون، نون زیر نن، نون زبر نا، نننا، صحیح ہے؟ اگر ملا کے پڑھیں گے تو اننا، ٹھیک ہے؟ اس کو بھی پڑھیں بھائی۔ عین زبر ع،
نون نون زیر نن عن نون زبر نا عنن. جی تو یہ دو مثالیں ہم نے دیکھی ہیں. اللہ پاک ہمیں درست انداز میں قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جی کڈس مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب بڑھنا ہے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم قرآن مجید کی سورتوں اور آیتوں کے فضائل جانتے ہیں. اور فضائل جاننے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان فضائل کو حاصل کرنے کے لیے ہم ان سورتوں اور آیتوں کی کیا کریں بچوں؟ تلاوت کریں، ان کو پڑھیں. تو بڑھنا ہے دوسرے سیگمنٹ کی طرف. ہمارے پررحم نور والی کتاب کے دوسرے سیگمنٹ کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل. قرآن میرا نور والی کتاب. آج ہم جس سورہ مبارکہ کی فضیلت جانیں گے وہ ہے سورہ رحمان. وہ کون سی سورت ہے؟ سورہ رحمان. بڑی پیاری سورت ہے، بڑی مبارک سورت ہے. اس کی فضیلت جانتے ہیں. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک زینت ہے، ہر چیز کی ایک زینت ہے، اور قرآن پاک کی زینت سورہ رحمان ہے. بڑی شاندار صورت ہے. ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں. اچھا، اس حدیث پاک کو بیان کرنے سے پہلے آپ کو دو الفاظ کے معنی بتاؤں گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ ایک ہے جنت الفردوس. یہ آپ نے لفظ سنا ہوگا. یہ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے. یہ وہ اعلیٰ درجہ ہے جس میں نبی پاک علیہ السلام خود تشریف فرما ہوں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے جس اعلیٰ درجے میں ہوں گے اس کا نام کیا ہے؟ جنت الفردوس. اور بچوں یہ وہ جنت ہے جس میں جنت کے تمام طبقات میں جو نعمتیں الگ الگ موجود ہیں وہ ساری کی ساری کہاں ہوں گی؟ جنت الفردوس میں. اور اس میں جو نعمتیں ہیں وہ کسی اور طبقے میں نہیں ہوگی. اللہ پاک ہمیں وہاں جانا نصیب فرمائے. پیارے آقا علیہ السلام نے یہ تعلیم بھی بچوں ارشاد فرمائی کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو، جنت کا سوال کرو، تو کس کا سوال کرو؟ جنت الفردوس کا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس میں پیارے آقا علیہ السلام کے قدموں میں جگہ مانگنی چاہیے. تو جنت الفردوس سے مراد تو وہ جنت کا اعلیٰ طبقہ ہے، صحیح ہے، درجہ ہے، ایک بہت بڑا رینک ہے یہ. اور ساکن کہتے ہیں رہنے والے کو. ساکن کسے کہتے ہیں؟ رہنے والے. تو ساکن الفردوس کا مطلب کیا ہوگا؟ جنت الفردوس میں ساکن الفردوس کا مطلب کیا ہوگا؟ جنت میں رہنے والا. اب فضیلت سنتے ہیں. چنانچہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ حدید اذا وقعت الواقعہ یعنی کہ سورہ واقعہ، اور الرحمن یعنی کہ سورہ رحمان کے پڑھنے والے کو زمین و آسمان کے فرشتوں میں ساکن الفردوس یعنی جنت الفردوس کا رہنے والا پکارا جاتا ہے. مطلب کیا ہے کہ سورہ حدید، سورہ واقعہ اور سورہ رحمان جو شخص، جو مسلمان یہ تین سورتیں پڑھتا ہے تو زمین اور آسمان کے فرشتے اس شخص کو پکارتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ ساکن الفردوس، جنت الفردوس میں رہنے والا. تو اللہ پاک ہمیں ان تینوں صورتوں کی بار بار تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان تینوں صورتوں کی برکت سے ہمیں جنت الفردوس میں جانا نصیب فرمائے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کے آداب کے مطابق اس کی تلاوت کرنے، اس کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے. بڑھنا ہے تیسرے سیگمنٹ کی طرف جو کہ ریکارڈڈ ہے، جس میں ہم قرآنی معلومات حاصل کرتے ہیں. اور بچوں اس کا نام ہے ہمارا قرآن. کیا نام ہے ہمارا؟ قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن، اور اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک میں موجود چیزوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ ان کا ذکر قرآن پاک میں کس طرح آیا ہے، اور پھر ان چیزوں کے بارے میں آپ سے انفارمیٹیو باتیں بھی شیئر کریں گے. تو آئیے ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. پیارے بچوں، آج ہم جس چیز کا ذکر کرنے جا رہے ہیں اس کا شمار پھلوں میں ہوتا ہے، اور وہ ہے انجیر. انجیر کو عربی زبان میں تین کہتے ہیں. آئیے اس کے بارے میں سنتے ہیں کہ اس کا ذکر قرآن پاک میں کس طرح آیا ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، والتین والزیتون، ترجمہ ہے کنز العرفان، انجیر کی قسم اور زیتون کی. پیارے بچوں، اس آیت میں اللہ پاک نے انجیر اور زیتون کی قسم ارشاد فرمائی ہے، اس لیے کہ اس میں ایسے فائدے موجود ہیں جو اللہ پاک کی قدرت پر دلالت کرتے ہیں. انجیر بہت عمدہ پھل ہے جو بہت جلد ہضم ہونے والا ہے، زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے. انجیر نہ صرف ہمارا نظام ہاضمہ درست کرتا ہے بلکہ ہماری ہڈیوں کو بھی مضبوط کرتا ہے. انجیر کو جنت کا پھل بھی کہا جاتا ہے. آئیے اس بارے میں ایک حدیث مبارکہ سنتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انجیر کھاؤ
اگر میں یہ کہوں کہ وہ پھل ہے جو جنت سے نازل ہوا ہے تو کہہ سکتا ہوں کیونکہ جنت کے پھل میں گٹھلی نہیں ہوتی تو اسے کھاؤ۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ انجیر کی پتیاں حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے۔ انجیر ایک پھلدار اور سدا بہار درخت ہے، اور اس درخت کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ نہ صرف زمین کو زرخیز بناتا ہے، بڑا ہو کر چھاؤں بھی دیتا ہے اور پھل بھی دیتا ہے، اور تو اور جانوروں کو رہنے کی جگہ بھی دیتا ہے۔ پیارے بچوں، اللہ پاک نے انجیر کے درخت کو ایسا پیدا فرمایا ہے کہ وہ پانی کم پیتے لیکن پھل ویسے ہی دیتے ہیں جیسے باقی درخت دیتے ہیں۔ خشک انجیر کو خشک میوہ یعنی ڈرائی فروٹ بھی کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں انجیر کھانے کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔ ہمیں اس جنتی پھل سے فائدہ بھی اٹھانا چاہیے اور اسے کھانا بھی چاہیے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے انجیر کے بارے میں سنا کہ اس کا ذکر قرآن پاک میں کس طرح آیا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ ماشاءاللہ، تو اب بڑھنا ہے لاسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس میں ایک مقابلہ ہوگا، کچھ سوالات جوابات کا سیشن ہوگا، دائیں بائیں سے ایک ایک بچے کو سلیکٹ کیا جائے گا اور پھر ہم مقابلہ شروع کریں گے۔ تو بڑھنا ہے آخری سیگمنٹ کی طرف، اور اس کا نام کیا ہے؟ جواب قرآن میرا نور والی کتاب۔ ماشاءاللہ، جواب ڈھونڈیں، لیکن جواب ڈھونڈنے کے لیے بچوں کو ڈھونڈنا ہوگا۔ دائیں بائیں سے کون آنا چاہے گا؟ سب یاد کھڑا کریں گے۔ یہاں سے یہ دوسرے نمبر پر جو موجود ہیں، نام بتائیں گے اپنا۔ محمد عمر۔ محمد عمر بھائی، مقابلہ کریں گے آپ؟ جی سوالات کے جوابات اگر آپ نہ دے سکے تو انشاءاللہ دیں گے۔ دیں گے، تو پھر آئیں بورڈ کی طرف۔ ماشاءاللہ، آپ کو سلیکٹ کیا گیا ہے۔ بائیں جانب سے کون آنا چاہے گا؟ جی ماشاءاللہ، سب نے ہاتھ کھڑا کیے۔ دوسرے نمبر پر جو بیٹھے ہیں، سب سے بڑے بچے تو نہیں ہیں، لڑکے ہیں، نام بتائیں گے اپنا۔ محمد عبداللہ۔ محمد عبداللہ اور محمد عمر مقابلہ کریں گے، پکی بات ہے؟ آ جائیں جناب۔ ماشاءاللہ، محمد عمر اور محمد عبداللہ دونوں مبارک نام ہے، اللہ پاک ان ناموں کی ان کو برکت نصیب فرمائے۔ مقابلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ عبداللہ صاحب اور عمر صاحب، آپ لوگوں سے میں سوالات کروں گا، آپ سوالات سنیں گے، جوابات ذہن میں سوچیں گے۔ جو جواب ذہن میں بنتا ہے وہ آپ کے سامنے ایک ریڈ کلر کی باسکٹ موجود ہے، مختلف پیپرز موجود ہیں، ان پیپرز میں فوراً سے پیشتر یعنی جلدی جلدی تلاش کریں گے۔ اگر وہ آپ کو جواب پیپر پر مل جاتا ہے تو اس کو آپ نے بورڈ پر پن کرنا ہے، صحیح ہے؟ جو سوال ہوگا اس کے نمبر کے حساب سے آپ نے پن کرنا ہے۔ اس دوران ایک دوسرے کے بورڈ کو بھی نہیں دیکھنا، کسی سے اشارہ لینا بھی نہیں ہے، کسی کا سننا بھی نہیں ہے، خود کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ جوابات دے پائیں گے، اتنے مشکل سوال نہیں ہوں گے۔ تو مقابلہ شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال آپ دونوں کی طرف بڑھایا جا رہا ہے کہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد صاحب کا نام بتائیے۔ ابھی ہم ایک شخصیت کا ذکر کر رہے تھے، تو اب وہ اشارہ لے لیں آپ۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد گرامی کا نام کیا ہے؟ ماشاءاللہ جواب دے دیا گیا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے، تھوڑا سوچنا پڑے گا، سورہ اخلاص میں لفظ اللہ کتنی بار آیا ہے؟ اللہ یہ اسم جلالت کہلاتا ہے بچوں، یہ اللہ تعالیٰ کا اسم ذات ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ ذاتی نام ہے اللہ، بڑا مبارک نام ہے۔ سورہ اخلاص میں لفظ اللہ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جی تیسرا سوال، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ شریف کس دن پہنچے تھے؟ ہجرت مدینہ کا سفر بڑا مشہور ہے۔ نبی پاک علیہ السلام مکے سے چلے مدینہ شریف پہنچے، جس دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ شریف پہنچے وہ دن کون سا تھا؟ اس دن کا نام بتانا ہے۔ جی چوتھا سوال، وہ کون سی آسمانی کتاب ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی؟ آسمانی کتابیں، 4 آسمانی کتابیں بڑی مشہور ہیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن شریف۔ تو ان چاروں میں سے کوئی ایک کتاب ہے، آپ کو اشارہ دے دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کون سی آسمانی کتاب عطا کی گئی؟ ماشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پانچواں سوال بہت آسان ہے، روٹی کون سے ہاتھ سے توڑنی چاہیے؟ جب ہم روٹی کھاتے ہیں تو روٹی کے نوالے بنانے کے لیے روٹی کون سے ہاتھ سے توڑنی چاہیے؟ جی سیدھا یا الٹا ہاتھ، رائٹ یا لیفٹ ہینڈ؟ جی لاسٹ کوشچن آپ دونوں کی طرف بڑھایا جائے گا، بہت آسان سوال ہے، تھوڑا سا سوچنا پڑے گا۔ اسلامی مہینوں میں رمضان شریف کا نمبر کون سا ہے؟
محرم شریف سے ذوالحجۃ الحرام تک 12 مہینے اسلامی. رمضان شریف کون سے نمبر پر آتا ہے؟ رمضان شریف جو اسلامی مہینہ ہے، ایک اسلامی مبارک مہینے کا نام ہے، یہ کس نمبر پر آتا ہے؟ چلے میں اشارہ دے دیتا ہوں. 8، 9، 10 ان میں سے کوئی ایک درست جواب ہے. ماشاءاللہ جوابات دینے کا سلسلہ مکمل ہوا. بڑھیں گے عبداللہ صاحب کی طرف. جی عبداللہ صاحب، آپ نے سوالات کے جوابات دیے ہیں، چیک کریں گے کہ آپ کے جوابات کتنے درست ہیں. جی پہلے سوال کا جواب تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد صاحب کا نام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا جواب سورہ اخلاص میں لفظ اللہ 2 مرتبہ آتا ہے. ان کا یہ جواب بھی. نبی پاک علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ شریف جس دن پہنچے وہ دن پیر کا دن تھا. ان کا یہ جواب بھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو آسمانی کتاب عطا کی گئی وہ انجیل ہے، انجیل مقدس، انجیل شریف. ان کا یہ جواب بھی. اچھا انجیر نہیں، رے کے ساتھ، وہ تو ایک پھل ہوتا ہے. جو کتاب ہے اس میں لام آتا ہے آخر میں، ٹھیک ہے؟ لوگ اس کو انجیر بھی پڑھتے، انجیل لام کے ساتھ. ماشاءاللہ. 5ویں سوال کا جواب تھا سیدھے ہاتھ سے، روٹی سیدھے ہاتھ سے توڑ کے کھانی چاہیے. ان کا یہ جواب بھی. اور اسلامی مہینوں میں رمضان شریف کا نمبر آتا ہے 9. ان کا یہ جواب بھی. تو اس طرح عبداللہ صاحب کیا ہو گئے؟ آگے بڑھ چکے ہیں، جیت چکے ہیں. بڑھیں گے عمر صاحب کی طرف. کیسے ہیں عمر بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ ماشاءاللہ آپ نے بھی جوابات دیے اور لگ رہا ہے کہ سارے جواب درست ہیں آپ کے بھی. دیکھا تو نہیں تھا ان کو؟ آپ نے نہیں دیکھا تھا. چلے پھر دیکھتے ہیں. پہلے سوال کا جواب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا جواب. دوسرے سوال کا جواب تھا 2. ان کا یہ جواب بھی. تیسرے سوال کا جواب تھا پیر کا دن. ان کا یہ جواب بھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب عطا کی گئی وہ انجیل شریف تھی. ان کا یہ جواب بھی. روٹی سیدھے ہاتھ سے توڑ کے کھانی چاہیے. ان کا یہ جواب بھی. اور رمضان شریف اسلامی مہینوں میں 9ویں نمبر پر آتا ہے. ان کا یہ جواب بھی. تو اس طرح یہ مقابلہ برابر ہوا اور مقابلے کے برابر ہونے کے ساتھ ہی ہمارا سیگمنٹ اختتام کو پہنچا. چونکہ یہ لاسٹ سیگمنٹ تھا تو لاسٹ سیگمنٹ کے اختتام پر ہمارا ایپیسوڈ بھی اختتام کو پہنچا. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پیارے پیارے بچوں کے ساتھ قرآن مجید کی پیاری پیاری باتیں لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہا کریں. کڈز مدنی چینل. نور والی، نور والی، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا